اب پاکستان کدھر جا رہا ہے؟ ساری قوم کو ہمیں اب سوچنا چاہیے کہ ہمارا ملک جا کدھر رہا ہے. سارے ادارے ہمارے گئے, پارلیمنٹ ہماری گئی, جس طرح پھر سے دیکھیں ملک چلتا ہے اداروں کے اوپر. پارلیمنٹ ایک ادارہ ہے, پارلیمنٹ کی آج حیثیت ختم ہو گئی ہے. آج پارلیمنٹ کے اندر کورم ہی پورا نہیں ہوتا تو اس کو کوئی شوق ہی نہیں ہے پارلیمنٹ میں, اس کا مقصد ہی ختم ہو گیا جب اپوزیشن ختم ہو گئی. لیکن جو گورننس کے ادارے ہیں وہ گئے ہیں. جب آپ کی الیکشن کمیشن کے اوپر اعتماد اٹھ جائے, جب نیب ختم ہو جائے, جب ایف آئی اے ختم ہو جائے جس نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے کرپشن, ان کو صرف استعمال کرو وکٹمائزیشن کے لیے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ, اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی ایک ادارہ ہے. وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس بنی اس لیے تھی کہ یہ نیوٹرل ہوں گی تاکہ نیوٹرل گورنمنٹ نیوٹرل امپائر بنیں گی الیکشنز کروانے کے لیے. یہ اس لیے بنی تھی. یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنی ہے, کوئی تصور کر سکتا ہے اس طرح کے لوگوں کو کوئی نیوٹرل کہہ سکتا ہے؟ 3100 کارکنوں کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیں, میرے گھر پہ حملہ کر دیں. میں جاتا ہوں اسلام آباد, پیچھے میری بیوی اکیلی گھر پہ, وہ پورا دعویٰ بول دیتے ہیں, مارتے ہیں ان کو, نوکروں کو مارتے ہیں, خنسامے کو لے جاتے ہیں. اچھا خنسامے سے سوال کیا پوچھتے ہیں یہ نامعلوم افراد؟ یہ بھی سن لیں کہ جی عمران خان کے جو گھر پہ جو کمرے میں اس کے شیشے لگے ہوئے ہیں, اس خنسامے سے پوچھ رہے ہیں کیا وہ بم پروف ہیں یا بلٹ پروف ہیں. پھر اس سے پوچھ رہے ہیں کہ جناب کتنا راستہ ہے کچن سے عمران خان کے بیڈ روم کی طرف. یہ خنسامے سے سوالات پوچھ رہے ہیں. وہ اور ہے کہ وہ کھاتا کیا ہے تاکہ وہ زہر دینے کے لیے پتہ چل جائے کھاتا کیا ہے. یہ ہمارے ملک کے حالات ہیں. وہ بیچارے خنسامے کو مار مار کے وہاں پہلے لے جاتے ہیں, اب یہ سوال پوچھ رہے ہیں اس سے, اور اس کو اس بیچارے غریب آدمی کو پھر اپنا ایسٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تاکہ آگے سے جاسوسی کریں گے. پہلے بھی میرے جو اسلام آباد کے جو جب میں پرائم منسٹر تھا, وہ دونوں میں میرے جو نوکر تھے, میرے جو گھر میں کام کرتے تھے, ان دونوں کو پے رولز پہ رکھ لیا نامعلوم افراد نے. ان سے بھی یہ پوچھتا ہے کھانا کیا کھاتا ہے. یہ سوچیں یہ ملک کے حالات ہیں کہ کیا اگر مارنے کی آپ نے کوشش کر رہی ہے تو کوئی عقل سے ہی کر لیں, کوئی کسی تھوڑی سی عقل ہی استعمال کر لیں. اس طرح بھونڈے طریقے سے کھلے عام کبھی یہ وہ پورا گھر پہ دعویٰ بول دیتے ہیں, وہاں ادھر کر دیتے ہیں, یا پھر زہر کی اچھا جی کھانا کیا کھا رہا ہے, اور پھر گھر کا جی بلٹ پروف ہے یا بم پروف ہے اس کا کمرہ. ڈائری اٹھا کے تو پرائم منسٹر ہاؤس سے گھر گیا تھا, اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش تھی. سازش کچھ سال پہلے سے شروع ہوئی. میں ایک سربراہ کو مل رہا تھا مڈل ایسٹ سے, تو اس نے مجھے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے اور جو تمہارا آرمی چیف ہے وہ تمہارے سے خوش نہیں ہے. تو میں بڑا حیران ہوا. میں تو سمجھا ہم ایک پیج پہ ہیں اور ہمیں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. تو میں نے اس کو کہا تم کیا باتیں کر رہے ہو. مجھے کہ کانفرنس پہ ملا, تو جب ہم نے ریورس انجینئرنگ کی, جب سے ہماری گورنمنٹ گئی, اور میں نے پھر پیچھے سارا جائزہ لیا کہ کیا کیا ایونٹس ہوئے اور کس طرح کی سازش ہوئی اور کون کون اس میں ملوث تھا. لیکن ایک کردار جو سب سے جو اس کا ماسٹر مائنڈ تھا, تو وہ پھر آہستہ آہستہ ساری سمجھ آ گئی. کدھر کدھر دھوکے ہوئے ہمارے سے, کدھر کدھر ہمیں لال بتی کے پیچھے لگایا گیا, کدھر کدھر جھوٹ بولے گئے. اور ساری کوشش یہ تھی, پہلے سے پلان بنا ہوا تھا کہ مجھے ریپلیس کرنا تھا شہباز شریف سے. شہباز شریف سے انڈرسٹینڈنگ ہو چکی تھی جنرل باجوہ کی, اور ان کے کیسز ختم کروائے. اس کو سزا ملنے والی تھی ایف آئی اے کیس میں 16 ارب کا کیس, اور پھر نیب کا 8 ارب کا وہ جو فیک اکاؤنٹس کا کیس تھا, تو سزا ہونے والی تھی. تو کیسے پھر اس کو پورا بچایا بھی گیا اور پھر اس کو لایا بھی گیا. اور پھر جو ہم سمجھتے تھے کہ امریکہ سے سازش شروع ہوئی ہے, شروع وہاں سے نہیں ہوئی, شروع ادھر سے ہوئی تھی. انہوں نے حسین حقانی کو ہمارے گورنمنٹ نے ہائر کروایا گیا, میرے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا, اور اس نے کہا کہ کیسے جنرل باجوہ کتنے اچھے ہیں اور پرو امریکہ ہے اور عمران خان اینٹی امریکہ ہے. اور پھر ادھر سے وہ سائفر آیا. تو یہ خیر ہمیں بعد میں ساری چیزیں سامنے
سامنے آ گئی. اب تو واضح ہے کہ یہ پہلے سے سازش تھی اور اس کے اندر پھر باقی سارے ملتے گئے. یہ سارے پی ڈی ایم کے لوگ یہ سب شامل تھے بعد میں. آج کا ہمارا ایک ہم نے وائٹ پیپر نکالا ہے. اس کا مقصد صرف یہ ہے بتانے کے لیے کہ ایک سال میں ہوا کیا پاکستان سے. پاکستان ایک سال پہلے کھڑا کدھر تھا اور آج کدھر پہنچ گیا. تو میں یہ چاہتا تھا کہ آج اپنی قوم کے سامنے موٹی موٹی چیزیں رکھوں کہ ایک بند کمرے میں تھوڑے سے لوگوں نے مل کے فیصلہ کر کے آج جدھر پاکستان کو پہنچا دیا ہے تو قوم کو کم از کم پتہ چلے کہ قوم سے ہوا کیا ہے. سب سے پہلے جیسے ایک اور پاکستان کھڑا کدھر سال پہلے کدھر کھڑا تھا. ایک تو اکنامک سروے میں آپ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں جو پاکستان کی جو ہر سال معیشت کے اوپر جو ایک سروے چھپتی ہے اس میں یہ سب چیزیں آ جائیں گی. لیکن جو آپ نے جو موٹی موٹی چیزیں یہ ہیں کہ ایک اکانومی جو بینکرپٹ تھی 2018 میں سب سے بڑا بیرونی خسارہ تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تقریباً $20 ارب کا. یہ پاکستان کی تاریخ کا ہمیں سب سے بڑا خسارہ ملا اور ریزروز تھے کوئی $8 ارب کے رہ گئے تو روپے پہ پریشر تھا. اس مشکل وقت پہ گورنمنٹ ملی. پہلے سال سٹیبلائز کی, دوسرے 2 سال کرونا سے ہمیں ڈیل کرنا پڑا. اب کرونا یہ یاد رکھیں کہ دنیا میں جو اس نے تباہی مچائی ہے, دنیا کی اکانومیز میں تباہی مچائی ہے, یہ کبھی سب کے سامنے ہے. یہ آپ بڑے آرام سے دیکھ سکتے ہیں کہ منفی میں چلی گئی گروتھ ریٹ. ہندوستان 7% پہ آگے بڑھ رہا تھا, وہ منفی میں چلا گیا. تو پاکستان نے جس طرح کرونا کا مقابلہ کیا, دنیا نے اکنالج کیا, دنیا کے ورلڈ اکنامک فورم, اکانومسٹ میگزین, ہر فورم کے اندر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اکنالج کیا کہ پاکستان ان چند ملکوں میں تھا, ٹاپ 3 ملکوں میں, جنہوں نے سب سے بہتر طریقے سے اتنا بڑا ایک کرائسس تھا اس کو سنبھالا. میں یہ صرف سوچ رہا ہوں کہ جو ان کی 1 سال کی کارکردگی ہے, اگر یہ خدا نہ خواستہ ہوتے تب تو انہوں نے کیا کرنا تھا. انہوں نے جو ملک سے ابھی کیا ہے, سوچیں ابھی تو کرائسس تو ان کو ملا ہی نہیں ہے. کرائسس تو سارے ہمیں ملے تھے کیونکہ کرونا کا کرائسس ہم نے ڈیل کیا. انہوں نے جو بینکرپٹ کر کے گئے وہ ہم نے اکانومی کھڑی کی. تو اگر یہ وہاں ہوتے تو انہوں نے سب سے پہلے تو لاک ڈاؤن لگا دینا تھا. ان کی سٹیٹمنٹس آ کے بند کر دو پاکستان کو. تو اگر وہ بند کر دیتے, آگے مشکل حالات تھے, تو یہاں تو لوگوں نے بھوکے مر جانا تھا. تو ہم نے جو سمارٹ لاک ڈاؤن ان کی تنقید بھی سنی, تو شکر کریں کہ یہ اللہ نے ان کو تب وہاں نہیں رکھا ہوا تھا. اس کے بعد آخری 2 سال 5.7% پہ ہماری اکانومی اوپر گئی اور 6% پہ اوپر گئی. اور یہ یاد رکھیں کہ 17 سال میں بہترین پاکستان کی اکنامک پرفارمنس تھی. ہمیں پرابلمز آ رہے تھے. پرابلمز کیا تھا کہ دنیا میں کرونا کی سپلائی سائڈ کی رکاوٹ کی وجہ سے جو اوپر گئی, وہ جس کو کہتے ہیں کموڈٹی سپر سائیکل, انرجی کی قیمتیں اوپر چلی گئی, گیس کی سب سے زیادہ, تیل کی, کوئلے کی, سب اوپر چلی گئی. اور اس کی وجہ سے ساری دنیا کے اندر مہنگائی آئی. تو ہم بھی مہنگائی سے ڈیل کر رہے تھے. ہمیں مسلسل انہوں نے کہا کہ مہنگائی میں ملک تباہ ہو گیا. لیکن یاد رکھیں کہ سب سے بڑا جو چیز مہنگائی کرتی ہے وہ تیل ہے. تو ہمارے زمانے میں آخری سال میں $110 سے $115 پہ تیل چلا گیا تھا. ان کے دور میں ابھی $65 تھا, اور اب کبھی $70 ہوتا ہے, $80 پہ سنا ابھی گیا ہوا ہے. تو فرق دیکھیں کہ تیل کا تب کتنا مہنگا تھا, اب کتنا مہنگا. تو ان کا تو کوئی اتنا بڑا کرائسس نہیں تھا. ہم نے سب سے زیادہ کرائسس ڈیل کیے. اور اس کے باوجود جب ہماری گروتھ ریٹ تھی 5.7 اور 6%, یہ 17 سال میں پاکستان کی بہترین گروتھ ریٹ تھی. اور یاد رکھیں اس سے پہلے جو تھی امریکن ڈالر آ رہے تھے وار آن ٹیرر میں. اس سے پہلے جنرل ضیاء الحق کے تب پھر ڈالرز آ رہے تھے افغان جہاد میں. اس سے پہلے ایوب خان کی سیٹوں سینٹوں میں پھر امریکن ڈالر آ رہے تھے. یہ امریکن ڈالرز آنے کے بغیر پاکستان کی گروتھ
5.7 اور 6% تھی. جو ہم نے تیل کی قیمتیں، پٹرول اور ڈیزل کی قیمت نیچے رکھی، وہ کیوں رکھی تھی؟ کیونکہ ہم سمجھ رہے تھے کہ ببل ہے، یہ تھوڑی دیر کے نیچے آ جائے گا، لیکن ہماری اکانومی اتنا اونچ نیچ نہیں دیکھ سکتی، اس لیے ہم نے سبسڈائز کیوں؟ کیونکہ ہم نے روس سے جب میں وہاں گیا، میں نے صدر پوٹن سے جب ملاقات ہوئی، ہم نے ان کو بتایا کہ ہمارے ملک میں یہ آپ کی ٹینشن کی وجہ سے تبھی تیل کی قیمتیں اوپر چلی گئی تھی. تو انہوں نے پھر اپنا انرجی منسٹر بھیجا، حماد اظہر سے ملاقات ہوئی، اور ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ ہم نے جس طرح ہندوستان سستا تیل روس سے لے رہا تھا، پاکستان نے بھی لینا تھا. اور بدقسمتی سے آتے ساتھ ہی آپ کو پتا ہے کہ سازش شروع ہو گئی، واپس آئے تو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گئی، اور اس کے بعد ہماری گورنمنٹ چند ہفتوں میں چلی گئی. تو وہ بیچ میں ہی چیزیں رہ گئی. ہمارا ٹیررزم جو اتنا آج کل ٹیررزم کی بات کر رہے ہیں، یاد رکھیں ہم ٹیررزم سے ٹورزم پہ گئے تھے. ہمارے 3.5 سال میں دہشت گردی دیکھ لیں اور آج دیکھ لیں. اور جب جو امریکہ نکلا افغانستان سے، تو وہ بہترین ٹائم تھا اس وقت کہ افغان گورنمنٹ کے ساتھ کوآپریٹ کر کے ہم اس ملک کے اندر جو دہشت گردی جو تھوڑی بہت بھی تھی، اس کے اوپر بھی قابو پا سکتے تھے. لیکن کچھ نہیں کیا گیا. انہوں نے ان کے پاس ٹائم تھا سوچنے کا، نہ کچھ تھا، کیونکہ آئے تھے صرف ایک مقصد کے لیے، اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے کے لیے. نہ انہوں نے اکانومی کا روڈ میپ دیا، نہ ان کو کوئی فکر تھی کہ یہ جو واپس آ رہے ہیں، جب طالبان گورنمنٹ آئی تو انہوں نے کہا واپس جائیں TTP کو. تو جب وہ واپس آ رہے تھے، نہ سوچا کہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کیسے کرنا ہے. ان کو تو اس کی فکر ہی نہیں تھی. یہ تو پڑ گئے اپنے کرپشن کیسز پہ آتے ساتھ ہی. پہلی کیبنٹ کی میٹنگ کے اندر انہوں نے آتے ساتھ ہی اپنے جناب ECL پہ جو رکھے ہوئے تھے وہ ختم کیا. 60% کیبنٹ جو نہیں آئی وہ ضمانت پہ تھی، کرپشن کے کیسز تھے. تو انہوں نے تو صرف آتے ساتھ ہی اپنی کرپشن کیسز ختم کیے، اور پھر اسمبلی میں جا کے نیب کا قانون پاس کر کے 1100 ارب روپے کے کرپشن کے کیسز اپنے ختم کیے. ہمارے 3 سالوں میں نیب نے 480 ارب روپے کرپشن کا ریکور کیا تھا. ہماری ایوریج آ رہی تھی 160 ارب روپیہ سال کا. سب سے زیادہ ہمارے دور میں ہم نے نیب نے پیسے ریکور کیے تھے جو کرپشن کے تھے. انہوں نے آتے ساتھ ہی پہلے نیب کو ختم کیا، نیب کے اوپر اب آدمی بٹھایا. جب وہ بٹھایا، اس نے بھی دیکھا کہ میرے سے غلط کام کروا رہے ہیں، اس نے ریزائن کیا. یعنی نیب کا ادارہ تباہ کیا آتے ساتھ ہی، کیونکہ ان کو سب کو ڈر تھا نیب سے.